آخری عشرے کا تیسرا دن ہے، 23 ربیع الاول ہے۔ یہ مہینہ بیٹے کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے۔ نبیوں کے سلطان کی آمد کا مہینہ ہے، اور نبیوں کے سلطان کو اپنی آغوش کو آغوش الوہیت بنا کے پالنے والے عمران کا بھی مہینہ ہے۔ چونکہ یہ مہینہ دو ہستیوں سے منسوب ہے، سارے میرے محترم ذاکرین موجود ہیں، اب تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر رہنا ہے۔ کنیت ابو طالب ہے، نام عمران ہے۔ ابو طالب کے معنی ہے طالب کا باپ، عمران کے معنی ہے معاشرہ بنانے والا۔ معاشرہ بنانے والا، معاشرہ بنتا ہے فرد سے، معاشرے کی اکائی ہے فرد۔ اچھا جی، فرد اکائی ہے معاشرے کی، اور افراد کے نام ہوتے ہیں۔ انہی افراد سے مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ جو معاشرہ ابو طالب نے بنایا اس معاشرے کے افراد کا نام بتا دوں۔ جو معاشرہ ابو طالب بناتا ہے اس معاشرے میں سب کا نام محمد ہوتا ہے، سب کی حقیقت محمد۔ یہ معاشرہ سرکار ابو طالب نے بنا۔ ویسے تو یکم ربیع الاول سے ہی آغاز ہونا چاہیے تھا سیرت ابو طالب پڑھنے کا، کیونکہ جس نے رسول دیا ہے، جو امت کو قرآن دے اسے محمد کہتے ہیں، جو امت کو محمد دے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جس ہستی نے نبیوں کا سلطان دیا ہے، جس نے اپنی آغوش میں پالا ہے۔ میں نے 30ویں پارے سے ایک مکمل سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ قسموں کے ساتھ اپنے حبیب سے مخاطب ہو رہا ہے۔ والضحیٰ، اور قسم ہے صبح کی، واللیل اذا سجا، اور لیل کی جب وہ چھپانے لگے۔ مفسرین امامیہ نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں صبح سے مراد وہ صبح نہیں جو سورج کے طلوع ہونے سے ہوتی ہے، اور رات سے مراد وہ رات نہیں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ مفسرین امامیہ نے لکھا کہ یہاں صبح سے مراد علی ہے، لیل سے مراد سیدہ ہے۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ علی اور فاطمہ کی قسم کھا کے اللہ ابو طالب کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ آپ کی زندگی وہ سلامت رہے۔ علی اور سیدہ کی قسم کھا کے اللہ سرکار ابو طالب کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی، کہ تمہارے رب نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ دیکھنا میری طرف ہے، تمہید میں شاید تھوڑا میں آپ کا وقت لوں، لیکن پھر بہت آسان کر دوں گا۔ ما ودعاک ربک وما قلی، تمہارے رب نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت میں دنیا سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ مصطفیٰ کی تنہائیاں دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں ہوں۔ اور اگر مکہ کی سرزمین پہ دیکھیں تو اللہ تو نظر نہیں آتا۔ ہم نے ایک ہی ہستی کو دیکھا ہے جو دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں، چاشت کے وقت، غروب کے وقت، ہر وقت ابو طالب مصطفیٰ کے ساتھ تھے۔ اس کا مطلب ہے جب محمد کے ساتھ ابو طالب چلتے تھے تو پھر اللہ آواز دے کے کہتا تھا یہ ابو طالب نہیں جا رہا، میں خود تمہارے ساتھ چل رہا۔ آپ کی زندگی سلامت رہے۔ اس کا مطلب ہے معیت ابو طالب کو، ابو طالب کے ساتھ کو اللہ نے اپنا ساتھ کہا، فرمایا میں ہی ساتھ ہوں۔ ملت مسلمہ کو معجزات مصطفیٰ کے یاد ہے۔ پورا ربیع الاول سرکار دو عالم کے معجزات پڑھے گئے، اور ان معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ تو یہ چاند دو ٹکڑے کرنے کے لیے مصطفیٰ نے کسی صحابی کو بھیجا تھا کہ جاؤ چاند کو دو ٹکڑے کرو؟ کیوں سید؟
سرکار نے زمین پہ بیٹھ کے ہی انگلی کا اشارہ کیا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ مجھے حیرانی اس مسلمان پہ ہے کہ جسے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والی انگلی یاد ہے، وہ انگلی یاد نہیں جسے محمد پکڑ کے چلتے تھے۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری، میرا سلام ہے، آپ جیے آباد رہیں۔ وہ انگلی یاد نہیں جسے مصطفیٰ پکڑ کے چلتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاللَّآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں آخرت میں دنیا سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پھر یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جیسے دنیا میں مصطفیٰ ابو طالب کی انگلی پکڑتے تھے، ویسے ہی رسول آخرت میں کرسی شفاعت پہ بیٹھنے کے لیے انگلی ابو طالب کی پکڑ کے آئیں گے۔ وہ بندہ شفاعت کی امید ہی نہ رکھے جس کے دل میں ابو طالب کی محبت نہیں، جس کے دل میں ابو طالب کا پیار نہیں۔ اور ایک گزارش آپ کی خدمات عالیہ میں کر دوں، جو چہرے خاموش ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں، ان کی بھی توجہ ہے۔ سرکار ابو طالب کے فضائل پڑھوں تو ابو طالب کی فضیلت کا نام ہے علی۔ جی ہاں، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ ابو طالب کی فضیلت کا نام ہے علی، ابو طالب کے فضائل کا نام ہے مصطفیٰ۔ اور یہ جو فضائل علی کے ہیں، 2 ہی جملے مجھے کہنے ہیں، یہ وراثت میں ملے ہیں، ملکیت میں نہیں۔ ملکیت اور ہوتی ہے، وراثت اور ہوتی ہے۔ ملکیت کیسے کہتے ہیں؟ یہ انگوٹھی میں بازار سے قیمتاً خریدوں تو ملکیت ہے، اگر میرا باپ مجھے دے تو پھر وراثت ہے۔ آپ سے زیادہ وراثت کون سمجھے گا؟ علی کے جو فضائل ہیں وہ ملکیت نہیں، وہ وراثت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تلک جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم نے جنت کا وارث اپنے تقی بندوں کو بنایا ہے۔ علی جنت کے مالک نہیں، علی جنت کے وارث ہیں، اور وراثت کہتے ہی اسے ہیں جو باپ کی طرف سے ملے۔ اگر جنت وراثت ہے تو پھر مان کہ جنت علی سے پہلے ابو طالب کے پاس ہے۔ آپ جی ہیں، آباد میں سلامت، آپ کی زندگی ہو، بہت شکریہ، جیو تک سے۔ یا علی، ایک فضیلت اور سن لیں جو وراثت میں ملی۔ علی مولا کی ایک فضیلت اور سنیں اور اسی پہ میں آپ کو سلام کروں گا۔ جو وراثت میں ملی، نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ۔ کیوں شاہ جی؟ کہ علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت شیطان کی بھی ہوتی، ہاں، یہ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت شیطان کی ہوتی۔ سورہ یاسین پڑھیے، اللہ مخاطب ہے اولاد آدم سے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ آدم کے بیٹو ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ ابو بصیر نے میرے مولا سے پوچھا تھا، مولا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ بندے شیطان کو سجدہ کر رہے ہوں، وہ کون سا قبیلہ ہے جو شیطان کی عبادت کرتا؟ سرکار نے فرمایا تمہارے درمیان ہی موجود ہوتے ہیں جو نام اللہ کا لیتے ہیں، سجدہ شیطان کو کرتے ہیں۔ ابو بصیر نے پوچھا مولا پہچان کیا ہے؟ فرمایا کسی بھی نماز کے وقت مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ، بندے اندر سے نماز پڑھ کے نکلیں، ان کے سامنے میرے دادا کی ولایت پیش کرنا، قبول کر لیں تو اللہ کی پڑھ کے ہیں، نہ کریں تو شیطان کی پڑھ کے ہیں۔ آپ جی ہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہے۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، سلامت رہیں۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، مگر عبادت اللہ کی۔ چہرہ علی کو دیکھا، عبادت اللہ کی۔ یہ فضیلت بھی علی کی ملکیت نہیں، یہ فضیلت بھی وراثت ہے۔ یہ چہرہ دیکھنے سے اللہ کی عبادت کیسے حاصل؟ چہرہ دیکھیں تو عبادت اللہ کی ہو گئی کیسے؟ نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى مُوسَىٰ فِي ہیبتہ
وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَّتِهِ وَإِلَىٰ أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي زُهْدِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ جو چاہتا ہے آدم کو علم میں، نوح کو حلم میں، موسیٰ کو ہیبت میں، ابراہیم کو خلت میں، ایوب کو صبر میں، عیسیٰ کو زہد میں دیکھے، وہ علی کا چہرہ دیکھے۔ آخر تک اگر میری بات پہنچ رہی ہے تو ساتھ دینا، وہ علی کا چہرہ دیکھے۔ یہ نہیں فرمایا جس نے آدم کا علم دیکھنا ہے وہ علی کا علم دیکھے، جس نے نوح کا حلم دیکھنا ہے وہ علی کا حلم دیکھے، جس نے موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہے وہ علی کی ہیبت دیکھے، جس نے عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے وہ علی کا زہد دیکھے۔ نہیں فرمایا نہیں علی کا چہرہ دیکھو۔ اور مرزا بھٹیاں والوں یہ مثال مشہور ہے اردو میں بھی، پنجابی میں بھی، انگریزی میں بھی، عربی میں بھی، کہ کسی سے متاثر ہونا ہو، کسی کی فضیلت کا فیصلہ کرنا ہو تو پھر صورت نہ دیکھنا، پھر سیرت دیکھنا۔ صورت نہیں دیکھنی، سیرت دیکھنی۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صورت دیکھو، یار کہاں بیٹھ کے آپ سنیں، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صورت دیکھو، جبکہ قرآن بھی کہتا ہے صورت نہ دیکھو، سیرت دیکھو۔ نبیوں کی سیرت دیکھنا ہو تو علی کا چہرہ دیکھو۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دو، بات نبیوں کی ذات کی نہیں، یہ کہنے کا پورا حق ہے مجھے، جس کی صورت نبیوں کی سیرت سے افضل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری، جی بسم اللہ۔ یہ چہرہ ہے علی کا۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت۔ یہ فضیلت بھی ملکیت نہیں، یہ وراثت ہے۔ وراثت ملتی ہے باپ کی طرف سے۔ تو آئیے میں بتاؤں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو یہ فضیلت باپ کی طرف سے ملی کیسے؟ آخری جملہ فضائل کو اور آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ مکہ کی سنگلاخ چٹانوں کے درمیان موجود وادی میں ایک تاریک غار کے اندر صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا، ایک عبادت گزار تھا، اس کا نام تھا مشرم بن وعید۔ مشرم بن وعید، میم شین رے میم، مشرم بن وعید عبادت گزار تھا، لالچی عبادت گزار نہیں تھا۔ فجر ظہر عصر مغرب عشاء والا عبادت گزار نہیں تھا، مسلسل عبادت کرتا تھا۔ اور بتاؤں کتنی عبادت کرتا تھا؟ اس کی عبادت کی ایک نشست 90 سال کی تھی۔ ہاں ایک نشست، باشفقت شاہ جی سرکار، ایک نشست 90 سال کی تھی۔ اور لالچی نہیں تھا، ایسا عبادت گزار نہیں تھا کہ ذرا کاروبار متاثر ہوا تو نماز پڑھنا شروع کر دی، اولاد بیمار ہو گئی تو دعا مانگنا شروع کر دی۔ نہیں، ہر وقت نماز پڑھتا تھا، ہر وقت عبادت کرتا تھا۔ 90 سال کی عبادت کے بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا اور اب دعا مانگی۔ کہنے لگا پالنے والے تو جانتا ہے میں تیرا لالچی عبادت گزار نہیں، لیکن آج میں اپنی 90 سال کی عبادت کی جزا چاہتا ہوں۔ حکم پروردگار جو چاہتا ہے مانگ، ہم عطا کریں گے۔ کہنے لگا پالنے والے نہ ملک چاہیے، نہ ملک چاہیے، نہ جا چاہیے، نہ لشکر چاہیے، نہ سلطنت چاہیے، نہ زر چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ تاج چاہیے، نہ حکومت چاہیے۔ مالک نے پوچھا پھر چاہیے کیا؟ کہنے لگا بس میرے مولا مجھے میری 90 سال کی عبادت کی جزا کے طور پہ میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا۔ آپ جی ہیں سلامت رہے، میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دے۔ ثابت یہ کرنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ فضیلت ملکیت نہیں، یہ وراثت۔ حکم پروردگار ہوا، اپنا مصلی اٹھا، آئیں جی بسم اللہ، اپنا مصلی اٹھا اور جا کسی تاریک غار میں بیٹھ جا۔ مالک آصف کمال کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے۔ صفحہ ازا تو یقیناً مقبول ہے، قبول ہو تو بچتی ہے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جو بندہ مجلس کرواتا ہے اسے محسوس ہو نہ ہو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ احساس کرے نہ کرے، جیسا اثر مجلس سے ادا کا ہوتا ہے ویسا کسی عبادت کا ہوتا ہی نہیں۔ توجہ فرمائی، وہ مشرم بن وعید نے مصلی اٹھایا، حکم پالنے والے، فرمایا وہ فلاں غار ہے اس میں جا کے بیٹھ جا، وہاں مصلی بچھا لے، ہم اس غار کا دروازہ، اس کا منہ، اس کا دہانہ
ایک بڑے پتھر سے بند کر دیں گے، اس پہ ایک اژدہا بٹھا دیں گے جو حفاظت کرے گا، کوئی اس پتھر کو ہٹائے، انتظار کرنا وہیں بیٹھ کے، جب تک وہ ولی نہیں آئے گا نا جس کے چہرے کی زیارت کی دعا تو نے مانگی، تب تک نہ اژدہا جائے گا نہ پتھر ہٹے گا۔ جب اژدہا چلا جائے، پتھر ہٹ جائے، سمجھ لینا وہ ولی آ گیا۔ اب مشرم بن وحیب کہنے لگا اللہ غار میں نماز نہ پڑھوں؟ فرمایا نہیں، اب اس ولی کا انتظار ہی ہماری عبادت ہے۔ یار جس کا ہاتھ اٹھ سکتا وہ اٹھائے۔ اب اس ولی کا انتظار ہی ہماری عبادت۔ مشرم بن وحیب نے مصلی لپیٹا، جا کے غار میں بیٹھ گیا، غار کا دہانہ بڑے پتھر سے بند ہو گیا۔ پہلا دن کا سورج غروب ہو گیا، دوسرے دن کا طلوع ہوا غروب ہو گیا، تیسرے دن کا طلوع ہوا غروب ہو گیا، رات ہو گئی، اور غار میں تو ویسے ہی تاریکی تھی، رات کا عالم تھا۔ وقت گزرتا رہا، اچانک اژدہا اتر گیا، پتھر سرک گیا، پتھر ہٹ گیا۔ پتھر ہٹنا تھا کہ کسی ہستی کا پہلا قدم غار کے اندر آیا، آنے والا کوئی ایسا تھا کہ اس کے چہرے کے نور سے غار کی تاریکیاں دن کے اجالے میں تبدیل ہو گئی۔ مشرم بن وحیب کو پتہ چل گیا کہ یہی وہ ولی ہے جس کے چہرے کو دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ فوراً سجدہ شکر میں سر رکھا، شکر ادا کیا، پالنے والے تو نے مجھے میرے 90 سال کی عبادت کی جزا عطا کر دی۔ جب سجدے سے سر اٹھا رہا تھا تو وہ ولی پلٹ کے جا رہا تھا، آواز دے کے کہتا جانے والے جانے سے پہلے اپنا تعارف تو کرواتا جا، میں اپنی نسلوں کو بتاؤں کہ وہ ولی کون سا ہے جس کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ پلٹنے والا مسکرا کے کہتا تمہیں نہیں پتا مجھے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی سلامت ہے۔ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ وراثت ہے علی کے سارے فضائل ابو طالب کی طرف سے بھی۔ سرکار ابو طالب کے منصب کا اعلان نہیں، لیکن یہ جو ورثہ ہے نا سرکار ابو طالب کا، یہ ساری اولاد میں تقسیم ہو۔ سرکار ابو طالب کی ایک جرت، ایک شجاعت کا واقعہ یہ ہے کہ ابو طالب نے مکے کے کافروں کے درمیان مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ سر اٹھاؤ تو میں جملہ کہوں، توجہ کی خیرات دو تو میں کچھ کہوں۔ سرکار ابو طالب نے مکہ کے کفار کے درمیان مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ وراثت اولاد میں منتقل ہوئی۔ بڑا آسان تھا، حمزہ، جعفر، عقیل، علی کی موجودگی میں مکہ کے کافروں کے درمیان مصطفیٰ کی نبوت کا اعلان کرنا۔ لیکن دادا کی یہ فضیلت پوتی میں آ گئی۔ دادا نے مکہ کے کافروں کے درمیان علی، حمزہ، جعفر، عقیل کی موجودگی میں محمد کی نبوت کا اعلان کیا، لیکن پوتی نے قدم آگے بڑھایا۔ نہ حسین تھے، نہ حسن تھے، نہ عباس تھے، نہ محمد تھے، کہ شام کے یزیدیوں کے درمیان سیدہ زینب نے سجاد کی امامت کا اعلان کیا۔ آپ جیئیں، آباد رہیں، سلامت ہو گئی عبادت۔ ایک بار ہائے بلند ہو جائے تو عبادت ہو گئی قبلہ۔ مصائب دراصل جو مجھے پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں علی کی بیٹی کی نالین کے تلوے سے اڑتی ہوئی دھول کا بھی ذکر کر سکتا، لیکن چونکہ حکم ہے مصائب پڑھنے کا، چھپانے والا اللہ ہی نے، وہ زبانیں سلامت رہیں جو آل محمد کے مصائب پڑھتی ہیں اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کے سبب آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ مصائب کا پھر کہہ رہا ہوں۔
بڑا مارا امت نے محمد کی بیٹی نے۔ اصل یہ مجلس آصف کمال، فضائل مجلس نہیں ہے، فضائل مقدمہ ہے، مصائب کا مقدمہ ہوتے ہیں فضائل۔ جی میں عرض کرتا ہوں، امت مصطفیٰ نے، کلمہ پڑھنے والوں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کو بڑا مارا۔ ذاکرین اکثر جملہ کہتے ہیں کہ ماں کو گھر جا کے مارا، بیٹی کو گھر بلا کے مارا۔ میں نے جہاں تک تحقیق کی ہے مختصر سی طالب علموں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جس کا نام بھی فاطمہ تھا نا، مسلمانوں نے اسے بڑا مارا۔ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہو، ذاکرین بیٹھے ہیں، مصائب خان بھی بیٹھے ہیں، فضائل کے شہنشاہ بھی بیٹھے ہیں۔ ایک جملہ کہوں، جس کا نام بھی فاطمہ تھا مسلمانوں نے اسے بڑا مارا۔ پھر صبر دیکھنا حسین کا، حسین کو پتا تھا جس کا نام فاطمہ ہو مسلمان اسے بڑا مارتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی شبیر نے ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ حوصلہ ہے میرے مولا حسین کا۔ آپ جیئیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ آنکھیں پرنم دیکھ رہا ہوں، رخساروں پہ آنسو آ گئے۔ دو شہزادیوں کو زیادہ مارا گیا، ایک علی کی بیٹی کو، ایک حسین کی بیٹی کو، ایک شبیر کی بہن کو، ایک شبیر کی بیٹی۔ سید بابا شفقت شاہ جی، آصف کمال صاحب، میں اکثر سوچتا تھا کہ سادات کے یتیم 84 تھے، شمر صرف سکینہ کو کیوں مارتا تھا؟ آباد رہیں، سلامت رہیں، زندگی اور اسی کا نام مجلس ہے۔ بہت غور کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر قاتل چاہتا ہے قاتل کا گواہ مر جائے۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہے، ہر قاتل چاہتا ہے قاتل کا گواہ مر جائے۔ دو گواہ ہیں شہید اعظم کے قتل کے، ایک بہن ایک بیٹی۔ بہن کا فاصلہ تھا 70 قدم، بیٹی کا فاصلہ کتنا تھا؟ آپ مصائب خان ہیں، محقق ہیں، سید آپ بتائیں کتنا فاصلہ تھا؟ کوئی 4 قدم کہتا ہے، کوئی 6 قدم کہتا ہے، آصف کمال کوئی 7 قدم کہتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اصل فاصلہ نکالوں، تو جو فاصلہ مجھے ملا ہے نا وہ بتا دوں۔ سکینہ اور حسین کے درمیان شمر کے ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ آپ جیئیں بھائی، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہے۔ شہزادی اور حسین کے درمیان شمر کے ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ وہ ہاتھ کبھی باپ کی طرف جاتا تھا، وہ ہاتھ کبھی بیٹی کی طرف آتا تھا، باپ کی طرف جاتا تھا باپ زخمی ہو جاتا تھا، بیٹی کی طرف آتا تھا بیٹی زخمی ہو جاتی تھی۔ شہزادی زخمی بڑی تھی، تیری جوانی سلامت رہے، میں لاکھ بار کہتا ہوں، شہزادی اور حسین کے درمیان قاتل کے ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ اس ہاتھ نے بڑا ظلم کیا۔ مالک تیری زبان میں تاثیر زیادہ عطا فرمائیں۔ آصف کمال پوچھ رہا ہے کہ پھر شہید اعظم کے قاتل نے بیٹی کو بھی مارا اسی خنجر سے جس خنجر سے شبیر کو مارا۔ جاؤ جا کے مقتل کی کتابیں اٹھاؤ۔ بابا شفقت شاہ جی، بیٹی بابا کے قریب پہنچ کے نا بابا کی زلفیں سنوار رہی تھی، یہیں چھوڑ رہا ہوں جی،
جی بسم اللہ، میں بسم اللہ کروں، میں نہیں کھولتا، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ بس اس حرام زادے نے کچھ ایسا کیا تھا کہ شبیر کی گردن سے پہلے اس شہزادی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ میں چونکہ ادب سننے والے بیٹھو ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس خبیث نے کوئی ظلم ایسا کیا تھا کہ سکینہ کا برقع پھٹ گیا تھا، قریب کھڑی رہی، ضربیں چلتی رہی، جب نامی ضرب چلی تو سکینہ فرات کے کنارے کنارے دوڑی۔ یہی لفظ سن لو، میں ممبر چھوڑ دوں، شہزادی فرات کے کنارے کنارے دوڑی، فرات کے کنارے کنارے دوڑی۔ محدث دہلوی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ فرات کے کنارے کنارے حسین کی بیٹی کہاں گئی۔ محدث دہلوی میں تمہیں سمجھاؤں کہ شہزادی کہاں گئی۔ جب بیٹی قریب ہو، بیٹا قریب ہو، بھائی قریب ہو، مقتول کے قتل کا یقین ہو جائے تو پھر وارث کوشش کرتا ہے 2 گھونٹ پانی کے مل جائے۔ فرات بھی سامنے تھا، اس ممبر پہ پڑے ہوئے کالے کپڑے کی عزت کی قسم ہے، حسین کی بیٹی پانی کی طرف نہیں دوڑی، فرات کے کنارے کنارے غازی کی طرف دوڑی۔ وہاں گئی جہاں 34 سال کا عباس بازو کٹوا کے پڑا تھا، چاچا کے سینے پہ سر رکھ کے آواز دے کے کہتی، چاچا دین بچ گیا، تیری بیٹی یتیم ہو گئی۔ بس آخری لفظ میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، جب شہزادی پلٹ کے آئی، سمجھنا جملے کو ضائع نہ کرنا، جب شہزادی پلٹ کے آئی تو قاتل مقتول کا سر لے کے جا رہا تھا۔ اشارہ عبد میں نے نہیں کرنا، اشارے میں توہین ہو جائے گی، میں اشارہ نہیں کرتا کہ قاتل نے مقتول کا سر اٹھایا کیسے تھا۔ اس حرامزادے نے اٹھایا ایسے تھا کہ بیٹی کو جھولی پھیلانا پڑ گئی، آواز دے کے کہتی ایسے نہ اٹھا، میری جھولی میں رکھ دے۔ بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔